السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم صل على محمد وبارك وسلم، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حج کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی چند نشستوں میں آپ کے سامنے یہ تو بیان کیا گیا ہے کہ حج کن پر فرض ہے اور کن پر نہیں، کہ جو صاحب استطاعت ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو صاحب استطاعت ہیں، حج کی استطاعت رکھتے ہیں، کن چیزوں میں؟ کہ ان کے پاس سواری موجود ہے، زاد راہ ہے، خرچ کرنے کے لیے اخراجات ہیں، اور اچھے کھا پی سکے۔ جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں تو وہ حج کرنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ جن کے پاس نہیں ہے، اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے درمیان ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں کہ جو قرضہ لے کر عمرہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں کہ بھئی ایک مرتبہ جو ہے وہ عمرہ کر رہا ہوں، واپس آ کے میں قرضہ لٹا دوں گا۔ اللہ ماشاء لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لٹا دیتے ہیں، اکثر دوڑ ہی جاتے ہیں، یا گھر بدل لیتے ہیں، یا تو جگہ بدل لیتے ہیں، یا واپس ہی نہیں آتے۔ تو اس لیے مجبوری نہیں ہے کہ اگر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ آپ جا نہ سکے تو قرض لے کر جانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو چلے جائے، نہیں ہے اتنی استطاعت تو ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس کے متعلق لازمی سوال کیا جائے گا۔ اب جس کے پاس استطاعت ہے لیکن وہ نہیں جاتا، جان بوجھ کر نہیں جاتا، تمام چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، جانے کا خرچہ بھی ہے، زاد راہ بھی ہے، سواری بھی اس کے پاس موجود ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں جاتا، اس کے متعلق قرآن مجید میں تو کئی وعید جو ہیں اللہ رب العزت نے سنائی ہیں، احادیث میں بھی، لیکن اس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ جب ان کے دور خلافت تھا تو تب کافی زیادہ لوگ ایسے تھے جو اچھا کھاتے تھے، اچھا کماتے تھے اور صحیح کاروباری لوگ تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ حج کرنے کے لیے نہیں جا رہے، ان کے پاس استطاعت بھی ہے جانے کی لیکن یہ لوگ جا نہیں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ لگایا کہ کون کون ایسے لوگ ہیں، تو یہاں تک آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ لوگ استطاعت ہونے کے باوجود بھی یہ حج کرنے نہ گئے تو ان کے اوپر میں فتویٰ لگا دوں گا کہ یہ لوگ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اور میں ان سے جزیہ لوں گا ہمارے ملک میں رہنے کا۔ ایک تو ان کے اوپر فتویٰ لگا دوں گا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، دوسرا ان سے جزیہ لوں گا۔ یہاں پر ایک اور بات ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ اگر مسلمان شہر میں جو غیر مسلم ہیں وہ رہ رہے ہوں تو ان کے اوپر جزیہ ہوتا ہے، یعنی کہ ٹیکس جس کو ہم کہتے ہیں، تو لیکن جو باقی مسلمان ہیں ان کے اوپر ٹیکس نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنے ملک میں آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک کا الٹی صاحب ہے۔ خیر وہ ایک بات کا مسئلہ ہے۔ تو اس کا اتنی سخت وعید ہے ہمارے لیے کہ جو شخص جن کے پاس استطاعت ہے اگر وہ ہر سال جا سکتے تو ہر سال جائے، 1 سال بعد جا سکتی ہے، 2 سال بعد جا سکتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 سال نہ گزرنے پائیں، کوشش کرو کہ 5 سال کے بعد لازمی اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرو یا عمرہ کرو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر استطاعت دی ہے تو لازمی جائیں،
ہاں اگر ایسا عمل ہے کہ استطاعت ہونے کے باوجود جا نہیں سکتے، مثلاً بزرگ ہو گئے ہے، زیادہ چلا نہیں جاتا، یا کوئی بیماری ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر میں بتانا شروع کروں گا تو وقت تھوڑا زیادہ لگ جائے گا۔ اس کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حل بتایا ہے کہ کیا ہے، لیکن استطاعت ہونے کے باوجود، صحت ہونے کے باوجود، زیادہ راہ ہونے کے باوجود، جانے کے اخراجات ہونے کے باوجود نہیں جاتے، تو اس کے لیے پھر ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں، انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے گھر جانے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو اس لیے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر جانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔